أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا گھر اور اپنے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پاک کی خصوصی زیارت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ پہلا عمرہ ہم نے پرسوں والے دن کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے اپنی کارگزاری بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں پر ہیں آپ نے کیسے عمرہ کرنا ہے، آپ نے کیسے طواف فرمانے ہیں، اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کیسے کرنا ہے، آپ نے زیارتوں کے لیے کب جانا ہے، اپنے ہوٹل کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کو بتاؤں گا۔ ایک چھوٹا سا پیغام جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ابھی ہم روانہ ہوں گے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف۔ وہاں سے ہم دوسرا احرام باندھیں گے، دوسرے عمرے کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد مکمل آپ کو گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ نے وہاں سے کیسے مکہ کی طرف دوبارہ آنا ہے، کیسے حرم شریف میں آپ نے داخل ہونا ہے، کیسے آپ نے طواف کرنے ہیں، کیسے کعبۃ اللہ پر جب آپ کی پہلی نظر پڑے اس وقت آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ محترم سامعین، جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، خدا نخواستہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں آپ راستہ بھول جاتے ہیں، اپنے ہوٹل کا آپ کو علم نہیں رہتا، آپ کو راستہ بھول جاتا ہے، تو اس وقت آپ نے اس کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی آپ یہاں پر مکۃ المکرمہ میں آئیں یا مدینہ منورہ میں آئیں تو آپ نے اپنے ہوٹل کا کارڈ بالکل اپنے آپ سنبھال کے رکھنا ہے۔ آپ کے جو پیپر ہیں، دستاویزات ہیں، آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ راستہ بھول جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی عرب حضرات ہیں آپ ان سے راستہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ان کو صحیح گائیڈ کرنا نہیں آتا۔ بعض اوقات وہ جان چھڑانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں سیدھا چلے جاؤ، تو آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ رات کو میں خود تقریباً پونے 2 گھنٹے اس کے اندر لگا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن شکر الحمدللہ اللہ رب العزت کے پاک گھر پاک شہر کو میں دیکھتا رہا۔ لیکن انسان ہے اس میں کافی ساری تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، انسان بعض اوقات گھبرا بھی جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ آپ نے پاکستانی یہاں پر ہوتے ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس نے یونیفارم وغیرہ پہنے ہوتے ہیں وہ اکثر بنگالی ہوتے ہیں یا پھر انڈین ہوتے ہیں یا پھر مسلمان ہوتے ہیں پاکستانی۔ ان کو اردو آتی ہے، اگر وہ بنگالی بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اردو زبان سمجھتے ہیں، اگر وہ انڈین ہیں وہ ہندی بولتے ہیں، اردو اور ہندی میں تقریباً اتنا فرق نہیں رہتا، تو وہ لوگ آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ ان سے گائیڈ لائن لیں، جو آپ کا ہوٹل کا کارڈ ہے آپ ان کو وہ دکھائیں، وہ آپ کو صحیح راستہ بتا دیں گے، آپ اپنے ہوٹل کی طرف آ جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ عرب سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو صحیح نہیں بتاتے، پھر آپ لوگوں کے دل کے اندر کافی سارے وسوسے، کافی سارے سوالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، بہت عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں جب انسان تھکا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی راستہ معلوم کرنا ہے پاکستانی سے یا جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہندی بنگالی یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اردو تقریباً سمجھ آ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا آپ اس پر عمل کریں گے اور ہمارے لیے خصوصی دعائیں بھی آپ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا اور مجھے واٹس ایپ پر بھی آپ نے یاد کیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحت بالکل نارمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسا لو ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا گھر اور اپنے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پاک کی خصوصی زیارت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ پہلا عمرہ ہم نے پرسوں والے دن کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے اپنی کارگزاری بتاتا ہوں کہ آپ جب بھی یہاں پر ہیں آپ نے کیسے عمرہ کرنا ہے، آپ نے کیسے طواف فرمانے ہیں، اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کیسے کرنا ہے، آپ نے زیارتوں کے لیے کب جانا ہے، اپنے ہوٹل کے اندر آپ نے کیسے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کو بتاؤں گا۔
ایک چھوٹا سا پیغام جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ابھی ہم روانہ ہوں گے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف۔ وہاں سے ہم دوسرا احرام باندھیں گے، دوسرے عمرے کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد مکمل آپ کو گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ نے وہاں سے کیسے مکہ کی طرف دوبارہ آنا ہے، کیسے حرم شریف میں آپ نے داخل ہونا ہے، کیسے آپ نے طواف کرنے ہیں، کیسے کعبۃ اللہ پر جب آپ کی پہلی نظر پڑے اس وقت آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ محترم سامعین، جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، خدا نخواستہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں آپ راستہ بھول جاتے ہیں، اپنے ہوٹل کا آپ کو علم نہیں رہتا، آپ کو راستہ بھول جاتا ہے، تو اس وقت آپ نے اس کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی آپ یہاں پر مکۃ المکرمہ میں آئیں یا مدینہ منورہ میں آئیں تو آپ نے اپنے ہوٹل کا کارڈ بالکل اپنے آپ سنبھال کے رکھنا ہے۔ آپ کے جو پیپر ہیں، دستاویزات ہیں، آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ راستہ بھول جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی عرب حضرات ہیں آپ ان سے راستہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ان کو صحیح گائیڈ کرنا نہیں آتا۔ بعض اوقات وہ جان چھڑانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں سیدھا چلے جاؤ، تو آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ رات کو میں خود تقریباً پونے 2 گھنٹے اس کے اندر لگا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن شکر الحمدللہ اللہ رب العزت کے پاک گھر پاک شہر کو میں دیکھتا رہا۔ لیکن انسان ہے، اس میں کافی ساری تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، انسان بعض اوقات گھبرا بھی جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ آپ نے پاکستانی یہاں پر ہوتے ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس نے یونیفارم وغیرہ پہنے ہوتے ہیں وہ اکثر بنگالی ہوتے ہیں یا پھر انڈین ہوتے ہیں یا پھر مسلمان ہوتے ہیں پاکستانی، ان کو اردو آتی ہے۔ اگر وہ بنگالی بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ اردو زبان سمجھتے ہیں، اگر وہ انڈین ہیں وہ ہندی بولتے ہیں، اردو اور ہندی میں تقریباً اتنا فرق نہیں رہتا، تو وہ لوگ آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ ان سے گائیڈ لائن لیں، جو آپ کا ہوٹل کا کارڈ ہے آپ ان کو وہ دکھائیں، وہ آپ کو صحیح راستہ بتا دیں گے، آپ اپنے ہوٹل کی طرف آ جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ عرب سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو صحیح نہیں بتاتے، پھر آپ لوگوں کے دل کے اندر کافی سارے وسوسے، کافی سارے سوالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، بہت عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں جب انسان تھکا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی راستہ معلوم کرنا ہے پاکستانی سے یا جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہندی بنگالی یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اردو تقریباً سمجھ آ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا آپ اس پر عمل کریں گے اور ہمارے لیے خصوصی دعائیں بھی آپ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا، اور مجھے واٹس ایپ پر بھی آپ نے یاد کیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحت بالکل نارمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔